من کا عیسائی حاکم ابرا بڑا مغرور تھا۔ اس نے سوچا کہ مکہ والوں کا کعبہ تو پتھروں کا ایک گھر ہے، میں اس سے بہتر عمارت بنا کر لوگوں کو اپنی طرف بلا لیتا ہوں۔ اس نے سرخ و سفید پتھروں، سونے اور چاندی سے ایک عظیم گرجا گھر بنایا، مگر جب ایک عرب نے اس کی عمارت میں گندگی ڈال دی تو ابرہا کا غرور بھڑک اٹھا۔ میں کعبہ کو مٹا ڈالوں گا۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف نکلا۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود اس کے ساتھ تھا۔ راستے میں عبد المطلب کے اونٹ بھی چھین لیے۔ مجھے بتایا گیا تھا تم بڑے سردار ہو، مگر تمہیں کعبہ کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، بیت اللہ کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر ہوائی ہی جبل شیکر مکے کے قریب پہنچا تو محمود ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسے مارا گیا، آنکھ سے لگائے گئے، شراب پلائی گئی، لیکن وہ ہم کہے کی سمت نہ چلا۔ اسی لمحے آسمان پر کالے بادل کی طرح بابیلوں کا لشکر نمودار ہوا۔ ہر پرندے کی چونچاور پنجے میں 3 کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں لشکر پر برسنے لگیں۔ ایک سپاہی ایک ہاتھی ہریزہ ہو گیا۔ لشکر کھائے ہوئے بھوسے کیت رہا، بکھر گیا۔ ابرہا کا حالیہ ہوا کے بھاگتے ہوئے اس کا جسم ٹکڑوں میں بکھرتا گیا اور آخر کار وہ زلزلے کے ساتھ ہلاک ہوا۔ قریش پہاڑوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں نے گواہی دے کہ کعبہ کی حفاظت تلواروں سے نہیں، رب کعبہ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ اور پھر چند ماہ بعد سیسر زمین پر وہ بچہ پیدا ہوا جس کی آمد نے ساری دنیا کو ہمت سے بھر دیا۔